تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا۔ لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا۔ لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا۔ لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست
کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا، آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا، آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔
علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست
کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا، آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا، آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔
علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست
کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا، آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا، آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔
علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس طرح علی اور بلال کے درمیان اختلافات ختم ہو گیا۔ بلال جو کہ بات کو جلدی سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ علی تھوڑا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمجھداری سے اپنے دوست بلال کو سبق بھی سکھا دیا اور آئندہ کے لیے اسے محتاط بھی کر دیا کہ کوئی بھی کام جلد بازی یا غصے میں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ بات بلال کے ذہن میں اچھے سے آ گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور بلال۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کا مزاج نرم اور صابر تھا، جبکہ بلال تھوڑا جلد باز اور غصے والا تھا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ راستے میں باتوں باتوں میں کسی معمولی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بلال نے غصے میں آ کر علی کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ علی کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے ریت پر رکلی سے لکھ دیا، آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ بلال یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بات کو نظر انداز کر دیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچے۔ پانی تیز تھا، لکڑیاں لے کر پار کرنے لگے تو علی کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوبنے لگا۔ بلال نے فوراً چھلانگ لگائی اور علی کو بچا لیا۔ اس بار علی نے ایک بڑے تھپڑ پر کندھا کیا۔ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی۔ بلال حیران ہوا اور پوچھا، جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم نے ریت پر لکھا، لیکن جب میں نے تمہیں بچایا تو تم نے پتھر پر کیوں لکھا؟ علی مسکرا کر بولا، دوست کی کوئی غلطی ہو تو اسے ریت پر لکھ دینا چاہیے تاکہ وقت کی ہوائیں اسے مٹا دیں، لیکن جب دوست کوئی نیکی کرے تو اسے پتھر پر ہمیشہ کے لیے لکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی مٹ نہ سکے۔ بلال یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اصل دوستی وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے